کہ آپ کی کرامات، ویسے تو اولیاء کاملین جو ہیں ان کی کرامات کے کیا کہنے، لیکن حضور غوث اعظم تو کہ ولیوں کے سردار ہیں، تو آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کے زمانہ کے اندر ہوا یہ کہ وہاں پر عیسائیوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ وہ بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، کیونکہ آپ کے معجزات میں سے یہ بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے یہ بھی بات ہے کہ آپ مردے زندہ کیا کرتے تھے، آپ پرندے کی مورد بنا کے اس میں پھونک مارتے، وہ پرندہ بن کے اڑ جایا کرتا تھا۔ آپ کے معجزات میں سے یہ بھی تھا کہ جو کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوتا آپ اس کے اوپر دستے شفا رکھتے، وہ شفا یاب ہو جایا کرتا تھا۔ یعنی آپ کے معجزات میں سے یہ بات تھی کہ آپ مردے زندہ کیا کرتے تھے۔ اس زمانہ میں عیسائیوں نے یہ مشہور کر دیا کہ وہ بات یہ ہے کہ ہمارے نبی نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردے زندہ کیے، آپ کے نبی نے کون سا مردہ زندہ کیا؟ حالانکہ معجزات میرے اور آپ کے آقا کے بے بہا ہے۔ آپ کے معجزات کی اگر بات کی جائے تو آپ کو رب نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، رب نے آپ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ انبیاء کرام کو معجزات عطا کیے، آپ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ لیکن پھر بھی اس زمانہ میں یہ بات جب چلی، چلتے چلتے یہ بات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس پہنچی۔ جب یہ بات آئی تو آپ نے بلایا اس بندے کو، بلا کے کہا بھئی ہمیں تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی نے مردے زندہ کیے، آپ کے نبی نے مردہ نہیں زندہ کیا۔ تو آپ نے فرمایا نبی کی شان بڑی اعلیٰ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت اعلیٰ ہے، میں آقا کا ادنا سا غلام ہوں، اگر میں یہ تمہیں یہ بات دکھا دوں تو کیا کہو گے؟ اس کے لیے بڑی عجیب بات تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کے معجزات اکثر دیکھے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اگر مردے زندہ کر دوں تو اس نے کہا تو یہ بڑی حیران کن بات ہوگی۔ آپ نے فرمایا آ جاؤ قبرستان میں۔ قبرستان میں جب پہنچے تو سب سے پرانی قبر، کوئی نئی قبر نہیں، سب سے پرانی قبر۔ دو طرح کی روایات ہیں، ایک روایت میں یہ آتا ہے جو کہ فرمایا کہ یہ جو کام دنیا میں کرتا تھا یہی کرتے ہوئے باہر نکلے گا تو دیکھے گا کہ وہی کام کرتے ہوئے۔ اور دوسری بات ہے مردہ المحشر زندہ ہوا۔ آپ نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کیا کرتے تھے تو کیا کہا کرتے تھے؟ اس عیسائی نے کہا کہ جناب وہ کہا کرتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، یہ زندہ ہو جا، تو مردہ زندہ ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا قم باذنی، میرے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ مردہ جو قبر سب سے پرانی قبر میں موجود تھا، آپ نے یہ حکم دیا تو وہ مردہ زندہ ہو کے باہر آ گیا۔ یہ کس کی کرامت بتا رہا ہوں میں آپ کو؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی اولیاء ہیں سب کی گردن پر میرا پیر ہے، اور یاد رکھیے کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک حضور غوث اعظم کی مہر نہیں لگتی۔ آپ کی مہر لگتی ہے تو پھر ولی بنتا ہے۔ اور آپ کی اور ایک کرامت سناؤں، ایک مرتبہ کوئی آیا نا آپ کے پاس، یہ اکثر لوگ آتے ہیں اولیاء کاملین کے پاس مختلف طریقہ کار کے مطابق مختلف باتیں، کوئی آیا نا آ کر کہنے لگا کہ وہ بات یہ ہے کہ میرے ہاں اولاد نہیں، آپ دعا کریں اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے، دعا کریں۔ آپ دعا کر رہے تھے، خضر علیہ السلام آگے۔ کون آگے؟ حضرت خضر علیہ السلام آ کر نا تو کہتے ہیں حضور غوث اعظم آپ دعا نہ کیجئے، اس کے نامہ اعمال میں یا اس کے میں نے نصیب میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی اولاد نہیں۔ جب یہ ہوئی تو آپ نے دعا کی یا بار الہ، اس کے نصیب میں اولاد نہیں، یہ میرے پاس آ گیا ہے، یا رب میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں اسے عطا کر دے، اسے عطا فرما دے، اسے اولاد عطا فرما دے۔
کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد خضر علیہ السلام مسکرانے لگے اور کہنے لگے حضور غوث اعظم کمال جاؤں آپ کی بات پر کہ آپ کی محبت رب سے کتنی ہے اور رب کو آپ سے محبت کتنی ہے. آپ نے دعا کی، اس کی تقدیر بدل گئی. آپ نے دعا کی، اس کی تقدیر بدل گئی. تو پوچھا حضور کتنے ہونے چاہیے؟ آپ نے فرمایا پھر 7 بیٹے تو ہونے چاہیے نا. تو وہ بندہ جب آپ کے پاس آیا، آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے اس کو 7 بیٹے عطا فرمائے. تو حضرات کہنے کا مقصد یہ ہے، ان باتوں کو اکثر لوگ شرک کا نام دیتے ہیں، بدعت کا نام دیتے ہیں کہ یہ شرک ہے جی، یہ بدعت ہے. لیکن اولیاء کاملین کے معجزات اور ان کے بارے میں میرے رب نے قرآن پاک میں بھی ذکر کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا خبردار، بے شک جو میرے ولی ہیں، میرے اولیاء ہیں، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. حدیث قدسی میں فرمایا من عاد لی ولیا فقد اذنتہ للحرب. فرمایا جو میرے ولیوں سے بغض رکھتا ہے تحقیق میں اس سے اعلان جنگ فرماتا ہوں. کون؟ میرا رب. حدیث قدسی کون ہے؟ جو رب کا فرمان ہے اور اس کی روایت میرے اور آپ کے آقا کر رہے ہیں. فرمایا کہ جو میرے ولیوں سے بغض رکھتا ہے. اب بتائیں رب جس سے اعلان جنگ کرے، کسی کی کیا مجال ہے کہ رب سے جنگ کر سکتا ہے؟ کس کو طاقت ہے؟ اس لیے اولیاء کاملین اور بالخصوص حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کیا کیجئے. آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ جب واز فرمایا کرتے ہیں نا، تو اس زمانہ میں، آج تو یہ بات کہنا بڑی عجیب ہے، 40,000 کا اگر مجمع ہوتا، 40,000 کا، تو جتنی آواز پہلے بندے کو آتی اتنی ہی آخر والے کو آتی. یعنی آج کے دور میں 40,000 بندہ اکٹھا کرنا مشکل نہیں، لیکن آپ کے زمانہ میں 40,000 بندہ اکٹھا کرنا یہ آسان کام نہیں تھا. اور پھر آج کے دور میں ادھر سے میں بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، لیکن آپ بغیر لاؤڈ سپیکر کے، بغیر مائک کے بولتے تھے. جب واز فرماتے تھے تو جس پہلے بندے کو جتنی آواز اتنی ہی آخر والے کو آواز آیا کرتی تھی. یہ آپ کی کرامت تھی. تو اس لیے حضرات کوشش کیا کیجئے، اولیاء کاملین کی سیرت کا مطالعہ کیا کیجئے. کیا کیا کیجئے؟ اولیاء کاملین کی سیرت کا مطالعہ کیا کیجئے اور دیکھا کیجئے کہ انہیں زندگیاں کیسے گزاری. آپ کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. یعنی مطلب کیا ہے؟ آپ نے رات کو بیدار ہو کے اللہ کی عبادت میں وقت گزارا. آج ایک رات گزارنا مشکل ہے، تو 40 سال ویسے نہیں مقام ملتا. کہتے ہیں کہ آج مرتبہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ بیت اللہ کی غلاف کے ساتھ کوئی بندہ لپٹا رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ زاروں قطار رو کی عرض کر رہا ہے، مالک مالک میں دعا کرتا ہوں قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا. قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا. کیوں اندھا اٹھانا؟ اس لیے کہ تیرے نیک لوگوں کے سامنے میں شرمندہ نہ ہو جاؤں. یعنی میری یہ کہہ رہا ہے. کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، یہ کون بندہ ہے جو ایسی زاری کر رہا ہے، ایسے رو رہا ہے. میں نے دیکھا تو وہ کون تھے؟ پیروں کے پیر، روشن ضمیر کون تھے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایسے رو رہے تھے اور یہ کر رہے تھے. آپ فرماتے ہیں میرا مرید دنیا کے کسی بھی کونے میں مجھے پکارے میں اس کی مدد کرتا ہوں. فرماتا ہے دنیا، پوری دنیا میری ہتھیلی پر ایسے جیسے رائی کا دانہ، میں پوری دنیا کو اپنی ہتھیلی پر ایسے دیکھ لیتا ہوں. یہ حضور غوث اعظم وہ ہستی ہیں. تو اس لیے کوشش یہ کیا کیجئے، اولیاء کاملین سے محبت کیا کیجئے. دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی میری مختصر سی حاضری کو اپنی بار کے اندر قبول فرما کر میرے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے.